محترم بزرگ سجادہ نشین آستانہ علی رامان شریف حضرت العلامہ جلوہ فرما ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، اور علامہ غالب حسین اکبر صاحب، مختار حسین شاہ صاحب، اور سب کے نام مجھے باقی نہیں آتے، سب طلباء علماء اللہ خانہ اعظام اور جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب دانی و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و ادب فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبول خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ 2008 ہے، حضرت سے بہت پرانی شناسائی ہے، ان کی مہربانی زیارت کا موقع دیا اور ایک بہت عظیم بزرگ کے دربار پہ حاضری کا موقع مجھے فراہم کیا اور آپ لوگوں کی زیارت کی اور جمعہ بھی نصیب ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رکھے۔ اب مجھے جنوری 2008 میں تقریریں کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ 1988 کی جنوری میں نے پہلی تقریر میراث النبی پہ کی تھی۔ 20 سال ہو چکے ہیں، شاید ہی کوئی ملک ہوگا یا شاید ہی کوئی جگہ ہوگی کہ جہاں لوگ تقریر کو سنتے نہیں ہوں۔ ھذا خلق من توحید اور اولیاء کرام۔ آج کل پرابلم یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ٹیرورسٹ ثابت کیا گیا ہے، ویسے ہی اکثر مسلمانوں کو مشرک ثابت کیا گیا۔ نہ مسلمان ٹیرورسٹ ہے، نہ مسلمان مشرک ہے، دونوں ہی جھوٹی چیزیں ہیں۔ تو دونوں کمال ہے پراپوگنڈے کا۔ پراپوگنڈے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر 60 مرتبہ کسی چیز کو دہرا دیا جائے ایک آدمی کے سامنے تو وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ امریکہ میں ٹی وی والوں کا، میڈیا کا یہ اصول ہے۔ اسی لیے امریکہ میں کوشش ہوتی ہے ریڈیو کی اور ٹی وی کی کہ 24 گھنٹے میں ایک بار 60 مرتبہ عوام کے دماغ میں پہنچ جائے۔ اس کا ہوتا یہ ہے کہ آدمی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار یہ یاد کروایا گیا کہ اولیاء کرام کے دربار پہ مت جانا، اولیاء کرام کے پاس مت جانا، یہ شرک ہوگا۔ لوگوں نے اتنی بار سنا کہ انہوں نے ان آستانوں کو چھوڑ دیا جہاں ہر لمحے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ جو اولیاء کے مزار ہیں یہ توحید کے مرکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے اس نے خود اعلان کیا جب کوئی نہیں تھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پوری کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدا تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بھی یہی میسج دیا کہ دیکھو ان دنیا والوں کو جا کے بتلانا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے جب حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 400 سال ہو گئی، آدم علیہ السلام اس وقت دنیا سے جانے لگے۔ جبرائیل تشریف لے آئے، تمام بڑے بڑے فرشتے تشریف لے آئے۔ اما حوا نے جب فرشتوں کو دیکھا تو پھر ڈر گئی، کہا رک جاؤ، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں لینے آئے ہیں، تم ڈرو مت۔ شیس علیہ السلام کو بلایا، خدا کی توحید کا پیغام پہنچایا اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں انٹروڈکشن کروایا۔ ساری چیزیں سمجھا کے آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، توحید اور رسالت۔ آدم کے بعد آدم ثانی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے دنیا میں آ کے ساری کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ
سمود اخاہم صالحا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑے بڑے نبیوں کا ذکر قرآن میں رب کرتا ہے، موسیٰ نے یہ کہا کہ سنو، وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن یہ تو تم بھی پڑھ سکتے ہو، میں یہاں کیا لینے آیا ہوں؟ یہ تو تم بھی قرآن پڑھ لو گے، حافظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب نے سنو، میں کیوں آیا ہوں؟ یہ بتلانے آیا ہوں کہ انسان جب زمین پہ آیا تو اس نے پتھروں کو پوجنا شروع کیا، پتھروں سے رخ آ کے موڑا نوح علیہ السلام نے، اس نے چاند ستاروں کو پوجنا شروع کیا، رخ موڑا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر انسان نے شروع کیا پوجنا جانوروں کو، رخ موڑا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر لوگوں نے پوجنا شروع کیا انسان کو، رخ موڑا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب دنیا میں لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، جانور کو پوجتے ہیں، انسانوں کو پوجتے ہیں۔ ایک ہستی آئی، ہستی نے آتے ساتھ 360 بتوں کو باہر پھینکا، کہا بت خدا ہوتے تو میں ان کو اٹھا کے نہ پھینکتا، بت بھی خدا نہیں ہے۔ حضور نے چاند کو توڑ کے کہا یہ خدا ہوتا تو میں توڑ نہ سکتا، سورج کو موڑ کے کہا یہ خدا ہوتا تو میرے اشاروں میں نہ چلتا، اور حدیبیہ کے مقام پہ جانوروں کو ذبح کر کے کہا اگر جانور خدا ہوتے تو میں ذبح نہ کرتا۔ خود فضائے مکہ میں قبلے پہ سجدہ کیا، خدا کو سجدہ کر کے کہا اگر انسان خدا ہوتا تو میں ہوتا، خدا وہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ سجدہ کہتا، خدا وہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ سجدہ کہتا۔ نبی نے توحید کا پرچار اتنا کیا کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنی امت میں باقی برائیوں کا ڈر ہے، شرک کا ڈر نہیں ہے۔ تو نبی نے آ کے کہا میری امت میں مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ تو اگر کسی مولوی کو شرک کا ڈر ہے تو پھر وہ نبی کی امت نہیں ہے۔ اگر کسی مولوی کو ڈر ہے کہ شرک عام ہو گیا ہے تو یا نبی نوزلہ میں تو نہیں سکتا، تو ہی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث کا ہو تو میں جھوٹا، اگر بخاری کی حدیث ہے تو حضور نے بتایا مجھے ابھی شرک کا ڈر نہیں ہے۔ اس توحید کو پھر آگے چلایا صحابہ نے، صحابہ کے بعد یہ توحید چلتی رہی۔ اسی لیے انگریز کہتا ہے مسلمان کا ایک خاصہ ہے، یہ جہاں گیا ہم نے قلعے بنائے ہیں، اس نے توحید کے مرکز بنائے ہیں، یعنی مسجدیں بنائی ہیں۔ تو انگریز جہاں گیا قلعے بناتا گیا، اور نبی کے دیوانے جہاں گئے خدا کے گھر بناتے گئے۔ یہی وجہ ہے امریکہ میں میری تقریر تھی، میں نے کہا کہ امریکہ میں پہلے کولمبس نہیں آیا، میرا خیال شاید میں کسی تقریر میں ڈیٹیل سے بیان کروں گی، میرا ٹاپک نہیں ہے۔ امریکہ میں پہلے کولمبس نہیں آیا، محمد کا دیوانہ آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیلیفورنیا میں مسجد کی علامتیں ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کا جملہ ہے، عیسیٰ ابن مریم عیسائی نہیں کہتے، یہ مصطفیٰ کے دیوانے کہتے ہیں۔ تو کولمبس نہیں پہنچا، پہلے نبی کا دیوانہ کوئی پہنچا۔ اسی لیے وہاں مسلمانوں کے نام ملتے ہیں، ان کی کچھ اصطلاحات ملتی ہیں، ریڈ انڈین کے کپڑے ہم سے ملتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہم سے ملتی ہیں جو اصل امریکن تھے، جن کو مار کے امریکہ پہ قبضہ کر لیا گیا۔ تو توحید چلتی رہی، پھر توحید کا بیڑا اٹھایا اولیاء کرام۔ توحید کا بیڑا نہیں، بیڑا کہتے ہیں تشریح کو، بیڑا اٹھایا۔ اکبر بادشاہ کیا کرتا تھا، پان کو چھوٹا سا بنا کے بیچ میں لونگ ڈالتا تھا،
تو کوئی مشکل کام ہوتا تو کہتا آؤ کون کرے گا، تو بیچ میں سے کوئی بڑا آدمی اس بیڑی کو اٹھا لے کہ یہ کام میں کروں گا، تو بیڑا نے بیڑا اٹھایا اور یہ کرام نے کہا کہ توحید ہم پھیلائیں گے، اور خدا کی قسم پھر توحید اس طرح پھیلی کہ ایک نظر میں 32,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ابھی میں بات کراتا ہوں آگے ذرا سن لیجیے۔ یہ ہے ایک ولی کامل۔ امریکہ میں اگر کسی کا مزار ہے تو ان کا ہے، ان کا مزار اگر کسی کے پاس کمپیوٹر ہے تو انٹرنیٹ پہ جائیے گا، وائٹ کلر کا ان کا مزار ہے فلاڈلفیا میں۔ یہ سری لنکا کے رہنے والے انگلش نہیں جانتے، لیکن جب امریکہ میں آئے انہوں نے کئی سینکڑوں انگریزوں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ یہ ان کی انگلش کی جو بک ہے یہ ٹرانسلیشن ہے، اور میں نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، جتنا میرا نالج اور علم ہے زیادہ نہیں میں نے کیا، آدمی کو زندگی بھر پڑھتا رہے تو پھر بھی کم علم ہے، لیکن ان کا اسٹائل مجھے بڑا زبردست لگا۔ یہ دیکھیے اور اس وقت فجر کی جب نماز ہوتی ہے فلاڈلفیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کے بعد ان کی تعریف کرنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ میں نے کہا مزاروں کو گرانے والوں کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک جاؤ؟ ان کا وہاں مزار ہے اور وہاں پانی نہیں ہوتا تھا میٹھا، انہوں نے اپنا ڈنڈا وہاں مارا، اب وہاں پانی کا چشمہ نکلا ہے اور انگریز جا کر پیتے ہیں اور خدا شفا عطا فرماتا ہے۔ اس شخص نے سینکڑوں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ ہم نے امریکہ میں جا کے مولوی یہاں سے پہنچے تو لوگوں کو مشرک بنایا، لیکن یہ آدمی سری لنکا کے جنگلوں میں رہتے تھے، کہتے ہیں میں نہیں جانتا میں کون ہوں، مجھے کسی بادشاہ نے پالا، یہ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے، مجھے بادشاہ نے پالا، اور کسی نے ان کو سری لنکا کے جنگلوں میں دیکھا عبادت کرتے ہوئے، تو اس انگریز نے پھر دعوت دی کہ آپ امریکہ میں آؤ۔ یہ امریکہ میں پہنچے، باوجود اس بات کے کہ یہ اردو نہیں جانتے، باوجود اس بات کے کہ انگلش نہیں جانتے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے ٹی وی پر، بڑے بڑے چرچوں میں، بڑی بڑی اخباروں میں، بڑے بڑے مجموعوں میں اس طرح تقریر کی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور ان کی تقریر کے بعد لوگ کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں۔ ایسا پکا مسلمان میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ وہاں جاؤ 3 دن عرس ہوتا ہے، 3 دن امریکہ میں عرس ہوتا ہے، کدھر تک عرس بند کرواؤ گے؟ 3 دن عرس ہوتا ہے، اور اسی طرح روٹی دی جاتی ہے جیسے عرسوں میں ہے، بڑے بڑے پیالوں میں لنگر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے مرید ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی کسی اسٹیٹ سے جاتا ہے تو آگے سے پہلے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لڑتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے گھر جائے گا، ہم اس کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ ہے ولیوں کی توحید۔ کوئی چیز نہیں، بات کچھ بھی نہیں، سادہ کپڑوں میں رہتے، کبھی ساتھ سالن اور روٹی لے کے نہیں چلے، ساتھ کبھی یہ مٹی کا تیل لے کے نہیں چلے، ساتھ کبھی آلو اور چاول لے کے نہیں چلے، کیونکہ خدا ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ روٹی دے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے چلیے حضور اللہ کی راہ پہ نکلے، اس نے کہا یار میری بیوی ہے، 2 میرے بچے ہیں، میں روٹی کہاں سے دوں گا؟ بولے اللہ دے گا۔ کہنے لگے یار بڑا پتا سیدھا اللہ پہ، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، اللہ روٹی دے گا۔ وہ جب مسجد میں گھسنے لگے تو اس صاحب نے جوتے اٹھا لیے، جوتے اٹھا کے اندر رکھنے لگے۔ انہوں نے پوچھا یار باہر کیوں نہیں رکھ رہے؟ کہنے لگا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ کہنے لگا آپ اللہ کدھر گیا؟ اس شخص نے مسجد میں انٹری نہیں دی، اپنا جوتا اٹھایا تو واپس کراچی، کہنے لگا میں لاہور سے آگے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جب تیرا خدا سے جوتے کے معاملے میں یقین نہیں ہے تو روٹی کو بڑا مسئلہ ہے۔ تم کون سی توحید کو پھیلاؤ گے؟ توحید پہ ولیوں نے گیرا اٹھایا، اپنے اپنے علاقوں سے چلے۔ ولی توحید کس کو کہتے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ولی ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ جو 6 دن نہ نہائے وہ ولی ہے، نہیں، جو لوگوں کے دلوں کو پاک کر دے وہ ولی ہے۔ وہ ولی وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو پاک کر دے۔ توحید کے بنا کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ داتا گنج شریف جویری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، چاند اور سورج کا نور وہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتا جہاں اللہ کی محبت کا نور اور توحید الہی کی جلوہ ریزییں ہوتی ہے۔ جہاں توحید کا
عقیدت نہیں رکھتا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں, وہ پتہ نہیں کس بندے سے ملا ہے, جنید بغدادی فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت میں اتنا گم ہو جاتے مجھے اور بھی نہ لگے. یہ ولیوں کی توحید ہے. وہ اس قدر فنا ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی خبر تک نہیں رہی. انہوں نے توحید کو عام کیا. تم ولیوں کے پاس کبھی بیٹھو تو صحیح تمہیں توحید کا پتہ چلے. توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے. وہ ایسا ایک ہے کہ جس میں وصل اور فصل کی گنجائش نہیں ہے. وہ ایسا ایک ہے کہ جس میں دوسرا جائز نہیں ہے. وہ ایسا عدد نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہو. نہیں, وہ ایک کسی اور. میری پچھلے جمعے کی جو کثیر ہے اسے پچھلے کی وہ توحید پہ سن لیجیے گا. ابھی میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, میرا ٹاپک اور ہے. وہ جوہر عرض سے مرتب ہے. وہ جوہر نہیں کیونکہ وہ بے مثل ہے اور جوہر کی مثل ہوتی ہے. وہ کبھی نہیں کہ حرکت و سکون میں میدان کا محتاج ہو. وہ وہی نہیں کہ جسم کا محتاج ہو. وہ جسم بھی نہیں کہ اجزاء کا محتاج ہو. یہ ولیوں کی توحید میں نے پڑھی ہے, تیری نہیں. تیری توحید کیا ہے؟ سلام کھڑے ہو کے نہ پڑھنا. میں نے کہا اچھا کوئی بھی دن جنازہ کھڑے ہو کے پڑھ لیا. اب آپ کہیں گے جنازہ تو کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں مختار صاحب, کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں, پر جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت. اے اللہ محمد مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام بھیج. پیچھے مولویوں کی رائے, آگے مردہ بیٹھا ہوا یعنی لیٹا ہوا اور مولوی درود و سلام پڑھ رہا ہے. ابھی کھڑے ہو کے سلام پڑھنے دیکھ رہا. جنازے میں سارے مولویوں نے کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھا. میں نے کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ بتا دیجیے, مردہ سامنے رکھ کے کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو توحید ہے, مردہ اٹھا کے پڑھیں تو شرک ہے. مولوی اس دن کا سوچ یعنی درود و سلام مردہ سامنے رکھ کے پڑھو تو توحید, مردہ اٹھا کے پڑھو تو شرک. اور درود و سلام مردے پہ ہے یا نبی پہ؟ وہ نبی پہ ہے. اب مردہ ہو یا نہ ہو, بلکہ اسی درود کے صدقے تو مردے پہ رحمت آ رہی ہے. یہ اس چیز کو سمجھا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جو اس کو فیڈ کیا جاتا ہے یہ وہی کرتا ہے. جو اس کو فیڈ کر دیا جائے یہ وہی کرتا ہے. حالانکہ اسی طرح کی چیزیں یہ دوسری بھی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا, آپ خانہ عالیہ سے تشریف لانے والوں, جب تمہیں کوئی بندہ کہے کہ یہ شرک ہے, اس کو کہنا حضور میں نے بات مان لی, پلیز تم شرک کی ڈیفینیشن کر سکتے ہو؟ نہیں کرے گا. شرک کی ڈیفینیشن ہی کرے گا دو وجہ سے. ایک تو اس کو آتی نہیں ہوگی, دوسری اگر آتی ہوگی تو خود پھنس جائے گا. وہ پھر کہے گا نہیں یہ مزاج پہ جانا شرک ہے. ٹھیک ہے مزاج پہ جانا شرک ہے, تیری بات مان لیتے ہیں, پر یہ بتا شرک کی ڈیفینیشن کیا, تعریف کیا ہے؟ تو دیکھو جب وہ تعریف کرے گا تو اس کو شرم آ جائے گی کہ آج کے بعد میں مزاج پہ جانے والے کوئی مشرک نہیں کہوں. اس لیے جو بھی تمہیں کہے کہ یہ شرک ہے اس کو بس تم ذرا تعریف کر دو شرک کی, اس کے بعد میں تیری ہر بات مانوں گا کہ شرک کی تعریف کیا, مثالیں بن کے تعریف کر. مزاج پہ جانے والا مشرک نہیں ہوتا. صاحب مزاج کی طاقت دنیا سے چلے جانے کے بعد 70,000 گنا بڑھ جاتی ہے. یہ شاہ عبد الرحیم کا جملہ ہے, میرا نہیں. یہ شاہ ولی اللہ کے ابا جی ہیں, کہتے ہیں کہ جب ولی کامل دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی طاقت 70,000 گنا بڑھ جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, زندہ اتنا نہیں سن سکتا جتنا صاحب مزاج سن سکتا. یہ میرا چیلنج ہے دنیا میں, چیلنج. علامہ غالب نے جب فرما ہے 2 مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں. آج انہوں نے کہا صاحب کی محبت میں تشریف لے آئے, وہ لوگ خود کھینچتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. علامہ عبدالقادر ناظر جی فرماتے ہیں صبح لسٹ بنتی ہے, آج کون آئے گا, آج کون آئے گا. جب لسٹ میں تیرا نام ہی نہیں تو جو مرضی بولتا جب. آج صبح کی لسٹ میں میرا نام آ گیا, مختار آئے گا, غالب صاحب آئیں گے, اور میرے پوتے کے ساتھ آئیں گے, میری نسل کے خانوادہ کے ساتھ آئیں گے. یہ لکھ دیا گیا تو صبح لسٹ بن گئی. لیکن سنو,
جو دنیا سے جاتا ہے اس کی سننے کی طاقت زندہ بندے سے تیز ہوتی ہے. میں اب حدیث پڑھوں گا تو بچوں گا ورنہ تم مجھے پکڑ لو گے, کیونکہ یہ دنیا میں مثال سے سمجھ نہیں ہے. علامہ غالب صاحب نے اس دن حدیث مجھے سنائی تھی, سنو. ان المیت یسمع خفق لیالہم, اور ایک جگہ ہے قرآن لیالہم خفق لیالہم اذا ولوا مدبرین, جب مردے کو دفنا کے تم جاتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, اس سے بھی کتاب نکلوا لو. اور حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ عالمیہ تک جو ہے وہ میں بچیوں کو یہاں پڑھایا جا رہا ہے, کتابیں ان کے پاس بخاری مسلم مشکل موجود ہوگی. لو میں ابھی تقریر کرنے کے بعد جوتا پہنوں گا, تم میرے پاس کھڑے رہنا, میں چلوں گا تو میری آواز آئی میرا سر قلم کر دینا. نعرہ تکبیر, سنت والجماعت. حضور نے کیا کہا؟ میت. ابھی آپ نے کسی ولی کا ذکر نہیں کیا, نبی کا نہیں کیا, کہا میت. میت میں ہندو بھی ہے, میت میں سکھ بھی ہے, میت میں عیسائی بھی ہے, میت میں سب ہے. کہ جس کو تم دفنا دو, یعنی زمین میں جس کو ڈال دو, تو اس کو بھی چھوڑو. اگر میت سے مراد کیا مسلمان ہے تو مسلمانوں میں گناہگار بھی ہے, نماز چھوڑنے والے بھی ہیں, قرآن کے جو حافظ بھی وہ بھی ہے. تو جب ادنا گناہگار مسلمان جوتوں کی آواز کو قبر میں سن لیتا ہے, جس نے قرآن عام کر دیا ہے وہ کیوں نہیں آواز کو سنے گا؟ تو دنیا سے چلے جانے کے بعد مردے کی سماعت بڑھ جاتی ہے. تو جب عام آدمی کی سماعت بڑھ جاتی ہے تو حضور کی سماعت چالو ہے. ان لوگوں نے توحید کو پھیلایا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, میری کتابوں میں جملے آتے ہیں, 11ویں توحید کو بچانے کے لیے, اس توحید کو بچانے کے لیے یہ ساکھا کیتا چہلم اور یہ سب بلکہ توحید کو بچانے کے لیے ہے, میلاد توحید کو بچانے کے لیے ہے. یہ تمام توحید کو بچانے آئے ہیں, بگاڑنے نہیں آئے. لیکن ہوا کیا میں بتا رہا ہوں, یہ جتنے اولیاء کرام کے مرکز سے نا, جہاں سے آپ کو صحیح توحید ملتی تھی, اور شیطان نے پلاننگ کی کہ جہاں سے صحیح چیز ملتی ہے وہاں سے روکو. روکنے کے لیے سختی بہت ضروری ہوتی ہے. آج لوگ عام باتوں سے مڑے نہیں, انہوں نے کہا کہ وہاں جانا شرک ہے. تو جب تم نہیں جاؤ گے تو تمہیں اصل توحید نہیں ملے گی. اصل توحید کیا ہوتی ہے؟ اصل توحید پوچھنی ہے تو آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کو پڑھیے. شیطان اللہ کو مانتا تھا پر نبی کی عزت نہیں کرتا تھا. تو جو اللہ کو مانے پر اللہ کے بندے کی عزت نہ کرے, خدا اس کو عید کو نہیں مانتا, اس آدمی کو لعنتی اور مردود قرار دے کے جنت سے نکال دیتا ہے. تو اولیاء کرام جب آئے تو انہوں نے کون سی توحید پھیلائی جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری لاہور میں تشریف لائے. میں سوچا کرتا تھا کہ یہ بڑے بڑے گورنر داتا صاحب کے دربار پہ حاضری کیوں دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے, میں نے نواز شریف کو خود دیکھا ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے اور جاتے ہی دادا صاحب کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں. میں نے خود گڈو آیا جب زندہ تھا, وہ آیا اور اس نے وہ بھی دروازہ بھی اور یہ بھی سلام حاضری بھی. میں سوچا کرتا تھا کہ داتا گنج بخش علی اجمیری ان کے دربار پہ گورنر کیوں آتے ہیں. دم سے دماغ میں بات آئی, جب داتا صاحب لاہور میں آئے تھے تو پھٹا گورنر نے ہی ڈالا تھا. گورنر نے آ کے کہا بابا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ کہا تو تو کون ہے بھائی؟ کہا بابا میری پاور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے پاور دکھا دے. اب وہ اڑنے لگا. جب وہ اڑا تو آپ کی کھڑائیں بھی یوں ہلی. آپ نے کہا کہ تم بھی اوپر جانا چاہتی ہو, اجازت دی, یہ اوپر گئی. میں تم سے پوچھتا ہوں, تم کہتے ہو کہ ولی جاہل ہوتے ہیں, یہ کتنا بڑا سائنسدان ہے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کہ تو جہاز اس کا اڑاتا ہے پیٹرول سے, یہ اپنی کھڑائیں بغیر پیٹرول کے اڑا رہے ہیں. تو پڑھا لکھا تو ہوا یا وہ ہوئے, پڑھا لکھا تو ہوا یا وہ ہوئے. اسی لیے میں نے کہا ولی کامل اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک وہ بڑا سائنسدان نہیں بن جاتا. یہی وجہ ہے خواجہ معین الدین اجمیری, داتا علی اجمیری, یہ جتنے بزرگ ہیں یہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ کائنات کام کس طرح کر رہی ہے, اس کے لاभ کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ توحید کو عام کرنے کے لیے نکلتے ہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ
آخر سال سب سے پہلے گورنر کو کلمہ توحید پڑھایا. جاؤ تمہیں مسلمان کرتے ہیں تیرا نام بھی چینج کرتے ہیں. اسے مسلمان کیے, اسی لیے گورنروں کو ڈر ہے حاضری نہیں دیں گے کہ گورنری چھوٹ نہ جائے. پہلے گورنر کو بھی سر جھکانا پڑا تھا, تو سارے کے سارے گورنر اس آستانے پہ حاضری دیتے ہیں. دادا گنج شہید میری کوئی سی این ایل کو یا کسی چینل کو پیسے دیتے ہیں کہ مجھے مشہور کرو. بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں جو ختم ہو گئی ہیں, لیکن دادا صاحب کی قبر ابھی تک سلامت ہے. پتا چلا بات پیسوں کی نہیں ہے, ادھر سے آڈر آتا ہے اس کی قبر کو بچا کے رکھو, اور قبریں انہیں کی سلامت رہ گئی. سلامت سے مراد زندہ ہو رہا ہے, سلامت سے مراد ان کے نشان. بتاؤ مجھے فرعون کی قبر کہاں, بتاؤ مجھے نمرود کی قبر کہاں ہے. تو یزید کا خطبہ پڑھنے والوں بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے. یزید کی قبر کے بارے میں مستنصر حسین ستار کہتا ہے اپنے سفر نامے میں کہ میں جب گیا میں نے یزید کی قبر کو دیکھا, مجھے قبر تو نظر نہیں آئی, لیکن جہاں قبر تھی اس کے اوپر شیشہ پگھلانے والی بھٹی بن چکی ہے, اور شیشہ جو ہے وہ بڑی ہائی ٹیمپریچر پہ پگھلتا ہے, اور وہاں بھٹی جو ہے وہ اوپر بھٹی جو ہے وہ شیشے کو پگھلاتی ہے, اور دنیا میں ہی خدا یزید کو سزا دے رہا ہے, لیکن لوگ آج اس کا خطبہ پڑھتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, میں دوسروں سے بات نہیں کرتا. وہ امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کہا یزید تمہارا پھپھڑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب سے بڑھ, اور وہ کب سے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. وہ امیر المومنین تو خدا ہے, اور یزید کے ماننے والوں یہ ذرا سوچو کہ میں نے مسلم شریف میں پڑھا, حضور بتاتے ہیں کہ آپ کی یاد کرنے میں گیا تو میں نے دوزخ میں عورت کو دیکھا تو بلی کی وجہ سے دوزخ, اس نے بلی کو مار دیا تھا, بلی کو پانی نہیں پلایا, بلی کو دودھ نہیں پلایا, بلی مر گئی, وہ دوزخ میں چلی گئی. اور ظالموں جو بلی کو پانی نہ دے وہ تو دوزخ میں جائے, انہوں نے تو حسین کو پانی نہیں دیا, تو جنت میں جائے گا. اور یہ فیصلہ کرتے رہنا ساری زندگی. اولیاء کرام نے توحید کو عام کیا. داتا کنز بخش علی جویری نے ہزارہا بت پرستوں کو کلمہ توحید پڑھایا, اور اس قدر پکے توحید یہ کہ مولویوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ کا قبلہ جو ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. کہا مولویوں آج نماز میرے پیچھے پڑھ لینا. مولویوں نے نماز پیچھے پڑھی, اللہ اکبر کہا, سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے قبلے ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں, علی اجمیری تیرا تو سیدھا کعبے کی طرف جاتا ہے. یہ ہے توحید کے برکت. ایک انگریز آیا داتا صاحب کے دربار میں, تو اس نے روٹی کھائی, تو روٹی کھانے کے بعد بیٹھ گیا. لنگر بڑا چلتا تھا, آپ لوگ تو جان رہی ہو. تو ساتھ والے نے کہا حضور اٹھیے, کہنے لگا نہیں کہا وہ بل کب آئے گا. میں کہا بل کب کیا مطلب, کہنے لگا کل میں نے ایک ہوٹل سے روٹی کھائی, مزہ نہیں آیا, اس نے 10 روپے بل لیا. آج ادھر دربار سے روٹی کھائی, بڑا مزہ آیا. میں نے کہا بل کوئی زیادہ مانگے گا, میں انتظار کر رہا ہوں, پکڑنا لے, بل آئے تو جاؤں. اور انہوں نے کہا یہ داتا کا لنگر ہے, یہاں بل لیے نہیں جاتے, بل دیے جاتے ہیں. بل دیے جاتے ہیں جس دل میں محمد مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے, یا بل نہیں, یا عشق سے بھرے ہوئے دل دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. آج کل آپ دیکھ لو, کوئی آدمی بھی کہیں سے بھی ہمیں خالص دودھ آج کل نہیں ملتا. میں جب بھی امریکہ سے آتا ہوں 20 دن کے لیے بیمار ہو جاتا ہوں, جب ٹھیک ہوتا ہوں تو چھٹی ختم ہو جاتی ہے. دودھ اب دو کوئی خالص ملتا ہے, یا جو بھینس کا کٹا ہے اس کو ملتا ہے, اور یا جو داتا کے عرس میں جاتا ہے اس کو ملتا ہے. اور دو کوئی خالص ملتا ہے. باقیوں کو تو سب لڑائی مل رہا ہے. اسے پوچھو تم نے دودھ میں پانی ڈالا, بولے نہیں میں اللہ کی قسم دودھ میں پانی نہیں ڈالا. دوسرے دن پتا چلا وہ پانی میں دودھ ڈال رہا تھا, وہ پانی میں دودھ ڈال رہا تھا. تو خالص دودھ, اب میں پوچھتا ہوں حکمرانوں, زندہ تم ہو یا داتا کنز بخش علی جویری ہے؟ مجھے یاد ہے نواز شریف نے اعلان کیا تھا اپنی حکومت میں, جو پانی ملائے گا دودھ میں اس کو 6 مہینے کی سزا. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس وقت نواز شریف کا اپنا گورنر تھا, خود وہ وزیر اعظم تھا, فوج پہ فل اس کا قبضہ تھا, دودھ میں پانی پھر بھی بند نہیں ہوا. لیکن جب داتا صاحب کا عرس آیا, جدھر جدھر سے گجر آیا, خالص دودھ لے کر آیا. میں نے کہا نواز شریف زندہ تو ہوا کہ یہ صاحب مزار ہوا؟ پھر زندہ تو یہ ہوا تھا کہ کس نے کچھ کہا بھی نہیں تو دودھ خالص ہے. یہ اولیاء ہیں جنہوں نے توحید کو پھیلایا. ان کی نظر سے لوگ جو ہے وہ مسلمان بنتے ہیں. خواجہ میری چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا وطن چھوڑ کر انڈیا میں پہنچے, اور جا کے کسی کی چیز کو چھینا نہیں. لوگ ولیوں کے کیوں دشمن ہیں, میں جانتا ہوں ان کو یہ کیوں دشمن ہے. یہ اس لیے دشمن ہے
ولی ان کی دولت نہیں چھینتا، وہ ایک لنگی پہن کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کے تھام نہیں چھینتا۔ میری بات ہے دھیان رکھنا، وہ کسی کی میلیں بند نہیں کرتا، خود لنگی پہن لیتا ہے۔ وہ کسی کے آٹے مہنگے نہیں کرواتا، خود روٹی کم کرتا۔ اب تو میرا خیال ہے کہ شاید کی تعلیم کرتے کہ جو مجھے ووٹ ڈالے گا 1 کلو آٹا دوں گا، تو جس کے 7 بچے ہیں 7 کلو آٹا اتنا مہنگا ہو گیا کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ تم خود بہتر سمجھتے ہو۔ اور کیا احترام کے لیے دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے خود فاقوں سے زندگی گزاری، کسی کا لقمہ نہیں چھینا، خود لنگی پہنی، کسی کے کپڑے نہیں چھینے، خود اس نے ایک عام جگہ پہ گزارا کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں اس نے کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام آگے ہمارے مکانات چھن جائیں گے، ہماری عیش و عشرت چھن جائے گی۔ اولیاء کرام جو ہیں وہ فقیری میں امیری کیا کرتے ہیں، وہ فقیری میں بادشاہی کیا کرتے ہیں، ان کے خزانے میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ مخالفہ نہیں تھے جو میری چشتی رحمہ اللہ جب تشریف لے کر گئے تو کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، اس جگہ پہ بیٹھے جہاں لوگ اونٹ باندھتے تھے، اونٹ باندھنے کی جگہ عام ہوتی۔ آپ کو میں نے واقعہ نہیں سنانا، یہ بتلانا ہے کہ توحید انہی لوگوں نے پھیلائی۔ اناسالے کے ساحل پہ اس کے کنارے پہ آپ وضو فرما رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہو گئی، 32,000 آدمی اس وقت اشنان کرنے اس پہ آیا تھا، لوگ دور دراز سے نہانے آتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ جو نہائے گا اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ 32,000 آدمی وہاں بیٹھے ہیں، پانی کی جھگڑا چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمیں وضو کرنے نہیں دیتے تو ہم یہ چلے، مشکیزے میں یا لوٹے میں جس میں بھی پانی آپ نے ڈالا اور اٹھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے وقت ہوا تھا، نکلنے لگا تو ہر جگہ سے نکلا، سمٹنے لگا تو پتہ ہی نہیں چلا، تو زمین کے مسام نے چوس لیا۔ تو جب تم ولیوں کو آنے نہیں دو گے تو تمہارے پانی ختم تو ہوں گے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا 10 سال کے بعد پاکستان کی زمین بنجر ہو جائے گی، تو میں نے کہا اور بولو کہ ولیوں کے پاس جانا شروع کر، اور بولو بھائی دریائے چناب کو داتا صاحب کو مانتے تھے تو چلتا تھا، یہ داتا کا انفاش چاہے تو بولتے لوگوں نے آگے کا حضور دریائے راوی جو ہے یہ ہماری طرف مار کر رہا ہے، میں نے جاؤ صبح ہم اس کا رخ موڑ ڈالیں گے، راوی کا رخ بھی صبح سے موڑ ڈالیں گے۔ وہ پہلے شہر کی جانی والا تھا پھر، اور اس لیے گنج بخش کہنے ایک اس کا مطلب زمین ادا کرنے والا بھی ہے، تو وہ موڑ ڈال۔ تو جب تم انہیں کو نہیں مانو گے تو بھائی یہی تو حال ہوگا تمہارا۔ اب ساری کی ساری فوج ماننے لگ گئی کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، تو ولی بھی چپ کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے تم کچھ کر لو، تو تم کر لو بھائی۔ 65 میں ہم کچھ کر سکتے تھے تو تمہیں نے کتابوں میں لکھا کہ علی نے بم پکڑ کے نیچے رکھے، اگر نہیں لکھا تو مجھے پکڑ لو۔ 65 کی جنگ میں تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ راوی کے پل پر سبق کپڑے والوں نے بم پکڑ پکڑ کے گولے پکڑ پکڑ کے سائڈ میں رکھے، اب تم ولیوں کو کہتے تھے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اب انہوں نے کیا 71 کی جنگ میں تم نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، خود کر لو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھے رہے تھے ہمیں کیا کہتا ہے۔ لیکن پوچھو مجدد الفسانی سے، کہتے ہیں لاہور شہر کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، مجدد الفسانی کا جملہ ہے، ان کا جملہ کہ اس کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ تمہیں تو بڑا نظر آتا ہے کہ چرس پی رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، مجدد الفسانی کی نظر جو ہے وہ چرسیوں پہ نہیں پڑی، اس پہ پڑی ہے کہ جو وہاں لیٹا ہوا ہے۔ اسی لیے جو مکھی ہے وہ پوری باڈی چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی ہے، وہ سارا جسم چھوڑ کر گند پہ بیٹھتی ہے۔ امیر الاسناد شاہ صاحب تشریف لے کر گئے کبا، تو ایئرپورٹ پہ جب میں ان کو لے گیا اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے جو ان کو لے جا رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ جو نام غلط لے رہا نا وہ امیر الاسناد شاہ صاحب ہے۔ میں نے کہا چل یار ایئرپورٹ پہ میں چلوں گا، میں یہ وہاں ڈریس کوڈ ہوتا ہے، تو میں پوچھا میں السلام علیکم، میں کہ مسجد میں بیٹھے وہ بڑی بیٹھتے ہیں، میرا سب مزاج کیسے، میں نے نام بتایا مفتاح شاہ، او باتیں جو اٹھے یار تجھے کب کب ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہاں ہے بھائی؟ میں نے کہا حضور بس یہاں ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ بات یہ بتانی کہ جب رات کو ان کی تقریر ہوئی لسانی میں انہوں نے جملہ بڑا پسند کر رہا، کیا لگے ایک لڑکا میٹرک پڑھ کر آیا، تو جب گاؤں میں آیا تو ماں نے کہا بیٹے
وہ گاؤں کے موچی سے ملا، تو پڑھ کر آیا ہے، بڑے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ موچی سے ملنے گیا، موچی پوچھتا بیٹے کتنا بڑے ہو؟ وہ جی بابا جی آپ کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن میں بابا جی بڑا پڑھ کر آیا ہوں۔ کہا بیٹے کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگا بابا جی مکھی کی 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو موچی نے کیا کہا؟ کہنے لگا پتر پانے 25,000 ہوتی ہیں بہن جی کے گند کے لیے تیری نمازوں کرتا تو کوئی نہیں ہے بولیا نہیں تیریا عبادت کے کتابوں کی کریے ساری باڈی کو چھوڑ کر اس جگہ پہ بیٹھ جانا کہ جہاں گند ہے۔ ایسی توحید خدا کو قبول نہیں، خدا کو وہی توحید قبول ہے کہ جو اس میں اس کے بندوں کی عزت ہو، تعظیم ہو، اگر نہیں تو ایسی توحید وہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ خواجہ معین الدین جمیل چشتی رحمہ اللہ وہاں پہنچے، نوح علیہ السلام آزادے کوئی سلسلہ چلا تو اب سب رونے آئے گا، کوئی رونے آئے رو پائے کہ جناب پانی واپس کر دیجیے۔ آپ نے وہ ڈالا لوٹا لیا جو بھی مشکل تھا، پانی واپس آ گیا۔ 32,000 آدمیوں نے اس وقت کلمہ پڑھا۔ ایک میں نے کتاب پڑھی اس میں لکھا 10,000 آدمی تھے، 10,000 بندوں نے اس وقت کلمہ توحید پڑھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی توحید ہندوستان میں پھیلی ہے یہ ولیوں کے صدقے سے پھیلی، یہ ولیوں کی نظر سے پھیلی۔ پھر آپ جلوہ فرما ہوئے تو رام دیو آیا، بہت بڑا تھا، بہت ادھر اچھلے کبھی ادھر اچھلے کبھی ادھر باتیں کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اچھلتا بڑا بات نہیں کرتا ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں تیری پیشانی پہ نور ایمان دیکھ رہا ہوں۔ اتنا ہی جملہ کہہ رہا تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے کہ میں مانگنے والی ہوں اور تو ادا کرنے والا ہے۔ اور اسی اندرا گاندھی کو جو ولی کے دربار پہ مانگ رہی ہے مولویوں نے مسجد میں بلا دیا، اس کو اوپر بٹھا کے خود نیچے ہاتھ جوڑ کے داڑھی سمیت بیٹھے ہوئے، تو دینے والی ہے ہم لینے والے ہیں۔ اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا، نہ ہو تاریخ میں مجھے پکڑ لینا۔ اس کے بیٹے سنجے گاندھی نے سارا خرچہ اٹھایا اور یہ کروڑ دے کر آئی، اور ولیوں سے نہ مانگنے والوں مشرکہ سے تو لے لیا نا۔ تو ہم اچھے رہے، ہم مسلمانوں ہی سے مانگتے، اور مانگتے کیا ہے؟ دیکھیے ہم میں سے کوئی آدمی ان کو خدا کا معبود نہیں، ان کو معبود یا خدا کے برابر نہیں مانتا۔ کوئی مائی کا لال ایک بچے سے بچہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہم حضرت صاحب کو خدا کے برابر کا خدا مانتے ہیں، غلط آیات پڑھ کر ہم پہ چسپاں کی جاتی ہیں۔ نقطہ ذرا ملاحظہ کرو کہ ہم نے اور وہ جو لوگ مشرک تھے ان کی آیتیں فٹ کرتے ہیں، وہ بھی تو اپنے نیک بندوں کو پوچھتے تھے، تم بھی نیک بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جملے تو اچھے بول دو تم۔ لیکن بتاؤں ان میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت ان کو دے دی ہے، اب یہ جو چاہے کریں۔ اس عقیدے کا فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الوہیت ایسی ہے کہ جو دی نہیں جا سکتی، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دشمن نہیں، اللہ کے برابر نہیں، نہ ہی اللہ ہے۔ جو حضور پاک کو بھی خدا سمجھ کے سجدہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے عقیدے کو سمجھو تو صحیح، سنو تو صحیح، لیکن کیا کیا جائے؟ کوئی 60 مرتبہ ایک چیز کو دہراؤ تاکہ لوگ جو ہے وہ یقین کرنے لگ جائیں، اور جو اللہ کی توحید کو عام کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ انجام کیا ہوتا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ یہ میں اس دفعہ خاص طور پہ آپ کے لیے پکچرز لے کر آیا، یہ پوری ڈیٹیل ہے ان کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اس دور کے ولی کامل، 7 لڑکے بعد میں کا زیادہ دیکھا، جتنے بھی یہ لڑکے تھے انہوں نے توحید کو قبول کیا۔ توحید قبول کرنے کے بعد جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ تم بت پرستی اختیار کرو، شرک کرو، انہوں نے کہا نہیں ہم توحید اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید دی، یہ توحید پہ پکے ہو گئے، اور جب یہ غار میں آ کے چھپ گئے اس بادشاہ نے کیا کیا کہ غار کو سیل کر دیا۔ سیل جب کیا اس غار وہ غار دریا سے ہو چکی ہے، یہ اس غار کا بہانہ ہے باہر سے، اور یہ غار کی 3 سائڈ ہے، اس کے اندر یہ وہ قبریں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں وہ سوئے پڑے تھے، اس جگہ کے اوپر پھر یہ اس نے
بند کر دیے جب وہ 1 2 3 4 5 6 یہ 7 یہ محراب ہے اس جگہ کی درارہ پوری اندر اس غار کے لیے ان سائڈ کی کچھ پکچرز ہیں. یہ اس کا بڑا محراب ہے یہ غار کا. یہ غار کا دہانہ ہے. اب بچے وہاں جاتے ہیں اور یہ اس کی باہر کی سائڈ ہے. یہ ہے وہ غار جس غار کے اندر وہ سوئے رہے. لیکن جب بندہ توحید میں آ جائے پکا ہو جائے تو خدا کتنا احسان کرتا ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ہم نے 309 سال تک اسموک ضرب لگا دی ان کے کان کے اوپر. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کان سماعت ختم کر لی, کہتا میں اسموک اوپر یوں کچھ تھوڑا سا پردہ رکھتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سماعت جو ہوتی ہے یہ نیند میں خلل ڈالتی ہے. اگر باہر سے آواز آ جائے تو آدمی اٹھ جاتا ہے. اس لیے جب تم سوتے ہو تو کہا جاتا ہے بچے چپ کرو ابا سو رہے ہیں, کیونکہ تو بولے گا تو سماعت ٹکرائے گی تو تیرا ابا اٹھ جائے تو یا پھر تجھے مارے گا یا مجھے مارے گا, یا بیوی کی شامت یا بچے کی شامت بیٹے چپ کر دیں. تو سماعت کا تعلق دنیا کے ساتھ رہتا ہے. رب نے سماعت ختم نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کان کے اندر جو وین ہے اس کا تعلق سماعت سے بھی ہے اور ایک کا تعلق بیلنس کو برقرار رکھنے سے. یہ جو میں سیدھا چلتا ہوں نا, آپ سیدھا چلتے ہو, یہ اس کان کی وجہ سے چلتے ہو. گڑبڑ ہو جائے تو تم یوں گر جاؤ, کبھی یوں گر جاؤ. کچھ بچوں کو بیماری ہوتی کھڑے ہوتے تو گر جاتے ہیں اس لیے کہ یہاں بیلنس خراب ہوتا ہے. تو رب نے ان کے آزاد خراب نہیں کیے, اسٹمپ لگا دی کہ آواز باہر سے نہ آئے. اور پھر سورج سے کہا سورج جب ڈوبنے لگے تو لیفٹ پہ ہو جانا, چڑھنے لگے تو رائٹ پہ ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ تو گرمی ڈالے گا اندر, اور جب اندر گرمی جائے گی ان کو میں نے محفوظ رکھنا ہے. گرمی میں عذاب محفوظ نہیں رہتے. آج کا جب تم خون دینے جاتے ہو تو خون جو ہے وہ ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے. آنکھیں دو تو آنکھیں بھی ٹیمپریچر میں رکھی جاتی ہیں ٹھنڈ میں. اگر دل دیتے ہو تو دل بھی ٹھنڈ میں رکھا جاتا ہے. تو آج کی سائنس نے ثابت کر دیا اعضاء کو سلامت رکھنا ہے تو اسے ٹھنڈ میں رکھو. تو خدا نے اپنے ولیوں کے بارے میں سورج کو کہا میں نے ان کو سلامت رکھنا ہے, ذرا ٹھنڈ میں رکھو. چڑھنا نہیں تم نے, تو چڑھا تو گرمی ہوگی تو عذاب احمد ہوں گے تو یہ اٹھیں گے کیسے؟ عذاب سلامت. سورج چڑھے تو ادھر ڈوبے تو ادھر. فرشتوں ادھر آ جاؤ, سورج کو میں نے کہہ دیا ہے تم سنو فرشتوں. جی اللہ ان کی جو سائز ہیں انہیں چینج کرو, ان کی کمریں بدلو. اس کو بیڈ سور کہتے ہیں. جو بوڑھے بیچارے بیڈ کے ساتھ لگ جاتے ہیں ہل نہیں سکتے, ایک نرس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ 24 آور کے اندر اس کو مالش بھی کرے اور اس کی سائز کو چینج کرے. نہیں کرے گی تو یہ سائز جو ہے وہ لگ کے گل جائے گی, تم چلنے کے قابل نہیں. تو خدا نے کہا یہ میرے ولی ہے, ان کی سائزیں گل نہ جائے, تم چینج کرو. تو یا اللہ انہیں تو چینج کر دیں گے, ایک کے ساتھ ایک باہر کتا ہے اس کی بھی چینج کرو. کے ساتھ جب کتے, ایک بندہ امریکہ میں مجھے کہنے لگا حضور کتا رکھنا تو پھر جائز ہوا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا صاحب کا کتا تھا. میں نے کہا وہ ان کا اپنا نہیں تھا, وہ تو پھر کس کا تھا؟ میں نے کہا تو نے پوری ڈیٹیل نہیں پڑھی. اصحاب کہف جب چل رہے تھے تو ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا, اس کے پاس کتا بیٹھا تھا. اس نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو کتا پہچان گیا کہ ولی تو جا رہے ہیں. تو کتا جہاں سے کھا لے وہاں جگہ چھوڑتا نہیں, لیکن کتوں کو بھی پتا ہے روٹی چھوڑو ولی کے پیچھے چلو, روٹی چھوڑ ولی کے پیچھے چل, فطرت بدل ولی کے پیچھے چل. کیونکہ ولیوں کے ساتھ لگ جانے سے جنت مل جائے گی. تو خدا تو نے بھی کمال کیا. کہاں اس کتے کو ہم جنت میں لے جائیں گے. ہم کتے کو مسجد میں آنے نہیں دیتے, کتے کو گھر میں رکھ نہیں سکتے. خدا قیامت کے دن بلام بن باور کی کھاد پہنا کر کتے کو جنت میں لے جائے گا. اب میں یہاں کروں بلام بن باور ولی کامل تھا, بڑے بھائی سننا پتا تو ہی دیا تھا, بڑی پکی تو ہی ایسی تو ہی ڈائریکٹ کبھی سے تو ہی لی نبی کی توہین کی. تو خدا نے کہا تو اب جنت میں نہیں جائے گا. اب میں توحید کو نہیں دیکھوں گا کہ تو نے میرے پیارے کی توہین کی ہے. اب میں کتے کو جنت میں لے جاؤں گا, نبی کے گستاخ کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا. خدا
اللہ کے بندو ابھی بھی ہوش کر لو، کتے جنت میں جا رہے ہیں، یہ خدا کو ماننے والے دوزخ میں جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کو تو مانا، اللہ کے بندوں کی توہین کی ہے۔ تو 309 سال تک یہ سوئے اور ان کی آنکھیں اپنے کھول کے رکھی، ہم کئی قدم ہم رکوع، تو سمجھے گا کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے، ان کی آنکھیں کھول کے رکھی۔ آنکھیں اللہ نے بند نہیں کی، کیوں؟ اگر یہ آنکھ بند ہو جائے تو ویز ڈرائی ہوتا ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، یعنی خشک ہوتا ہے، ختم ہو جائے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا آنکھیں کھول کے رکھو، کبھی کبھی ایسے ایسے کروا دو، دیکھنے والا سمجھے کہ جاگ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں جو ہیں وہ اندھیا 309 سال تک ان کو سنبھال کے رکھا۔ تو جو ولی کامل اللہ کو مانے اور عیسیٰ کا کلمہ پڑھے وہ تو زندہ رہے اور خدا اس کے نام اٹھائے، تو جو اللہ کو مانے اور محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے خدا اس کے نام پہ کتنے اٹھائے گا۔ میری آخری بات تو یاد چاہتا ہوں، وہ علی شاہ قلندر پانی پت کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک لڑکے پہ نظر پڑی تو کہہ گیا امر سنگھ، وہ سکھ تھا۔ آخری بات تو یاد چاہوں گا، امر سنگھ۔ اب تم کسی آدمی کو پکارو اور جانتا نہ ہو تو اعلان تو ہوگا، امر سنگھ۔ یوں اس نے سر اٹھایا، بابا جی آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے تم اپنی بات کرتا، میں تیرے پورے خاندان کو جانتا ہوں۔ ذرا دیکھو تو یہ کیسے پھیلا رہے ہیں، میں تو تیرے پورے خاندان کو جانتا ہوں۔ سن، تو یہاں کے رؤساء کا بیٹا ہے، ساری ارد کی زمینیں تیرے آبا و اجداد کی ہیں، خلجیوں سے جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے سب کو مار دیا، صرف ایک عورت بچی، اور وہ عورت ماں بننے والی تھی، وہ سہارنپور پہنچی، سہارنپور اسے ایک بچے پر جنم دیا، وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے باپ کی زمینوں کو تلاش کر کے آیا، تو اسی عورت کا بچہ ہے۔ یہ پوری شاہ قلندر کہہ رہے ہیں تو عورت کا بچہ ہے۔ اب وہ چپ ہو گیا، فرمایا بول ایمان چاہیے؟ اب خاموش۔ کلمہ توحید پڑھتا ہے، وہ سکھ ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، کہنے لگا حضور مجھے اجازت ہو کہ میں اپنی ماں سے پوچھا، نہ نہیں کیا، میں ماں سے پوچھا۔ اب دوڑ کے چلا ماں سے پوچھنے کے لیے کہ ماں یہ ہوا ہے۔ اب وہ امر سنگھ کہتا ہے کہ میں جب ماں کے گھر میں دروازے میں داخل ہوا تو وہ عیشا قلندر میری ماں سے باتیں کر رہے تھے، اور بیوی سے کہنے لگے بیوی اس کو بول کے یہ کلمہ پڑھے۔ بیوی کہتی ہے اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا تو رشتہ اسے کون دے گا؟ کہا بیوی رشتے کو چھوڑ، تو ایک رشتے کی بات کرتی ہے؟ وہ عیشا قلندر کہتا ہے کہ پورا خاندان تیرا مسلمان ہوگا۔ کہنے لگی میری طرف سے اجازت، اس نے اجازت کا لفظ بولا، وہ عیشا قلندر ہے۔ اب لڑکے نے سن تو لیا تھا کہ ماں نے اجازت دے دی، دوڑا جدھر وہ عیشا قلندر کھڑے تھے وہیں پہنچا، وہاں وہ عیشا قلندر آگے جلوہ فرمائے، بول کہ حضور میں کلمہ توحید پڑھتا ہوں، میں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ اور جب خلجیوں نے دیکھا کہ وہ عیشا قلندر اس لڑکے پہ مہربان ہے، ساری کی ساری زمین پورے علاقے واپس کر دی ہے۔ جب علاقے واپس کیے تو پھر سارے کا سارا سکھ جتنے خاندان تھا سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر اس کی ماں سے دیکھا، میں تجھے کہتا تھا بیٹا بھی ملے گا، رشتہ بھی ملے گا، سب کلمہ توحید پڑھیں گے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں مختار کہ یہ ولی ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح پہنچ جاتے ہیں؟ آئنسٹائن نے، سائنسدانوں نے بہت ایزی کر دیا ہے، اب علم اتنا عام ہو گیا ہے کہ ولیوں کی طاقت کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ زمین کے اندر وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں سفر تم نے کرنا ہے تو اگر تمہیں شارٹ کٹ وے مل جائے، راستہ مل جائے تو ایک اس طرح یہ ایسے ایک پٹی ہے، اگر تمہیں ادھر جانا ہے تو ادھر سے جاؤ گے تو لمبا پڑے گا، اگر یہ بیچ سے راستہ نکل جائے تو شارٹ پڑے گا۔ تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کائنات کس طرح کام کر رہی ہے، انہوں نے جہاں جانا ہوتا ہے اسی رستے کو اختیار کر کے ہم سینکڑوں میل کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، وہ گھنٹوں اور لمحوں کے اندر وہاں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ میری تقریر کو سماعت کر رہے ہو، توحید اولیاء کرام نے پھیلائی، ان لوگوں نے توحید کو عام کیا، یہ مراکز ہیں توحید کو پھیلانے کے، اور خدا کو توحید بھی وہی چاہیے جس توحید میں اس کے بندوں کی عزت ہو، ورنہ خدا نے اعلان کر دیا نبی کی زبان سے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی سے دشمنی کرے۔
اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اعلان جنگ کیا کرتا ہے؟ تو پھر ایک بزرگ کی جانب سے جواب آیا کہ خدا کے اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے خدا پھر اس کی زبان کو باہر نکال دیتا ہے، ایمان اس کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو بس جب بھی جاؤ بزرگوں کے دروازے پہ جا کے سلام کرو، فاتحہ پڑھو اور اللہ سے کہو یا اللہ اس نے اپنی زندگی میں دین کی بڑی تبلیغ کی، اس کے صدقے سے ہمارے فلاں کام کو ثواب دے۔ دیکھو کہ خدا کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شمسا